قرآن کریم میں اللہ پاک نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے کہ انسان بڑا ظالم ہے اور انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ ظالم اس معنی میں ہے کہ ظلم کا اگر ہم مطلب دیکھیں، ظلم کی ڈیفینیشن اگر دیکھیں تو وضع الشیء فی غیر محلی، عربک ڈکشنری میں اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اب ظلم کیسے؟ ہم انسانوں کی بات اگر ہم کریں تو ہم اتنے ظالم ہیں، اتنے ہم ظلم کرنے والے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، اللہ نے جو ہے ہم سب کو بنایا ہے، لیکن جب ہم دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں، ہماری گروتھ ہوتی ہے اور ہم جب باشعور ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں اور میچورٹی ہمارے اندر آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنے آپ کو بنانا سنوارنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ اس کی سٹیجز جو ہوتی ہیں بچپن سے لے کر جوانی تک، اس میں اس کو وہ بناتا سنوارتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بالکل جب باشعور ہو کے، بالغ ہو کے اور میچور ہو کے جب انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے جسم کا، اپنی ساخت کا، اپنے اسٹرکچر کا، اپنی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، میں اچھا لگوں، میں دکھنے میں لوگوں کو خوبرو لگوں اور لوگ مجھے دیکھ کر میری تعریف کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جب اس کو جو ہے تھوڑی عمر اس کی بڑھتی ہے تو پھر شادی کا مرحلہ آتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد اب وہ خیال کر رہا ہے، پہلے اپنا خیال کرتا تھا، اب جب شادی ہو گئی تو اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے نخرے اٹھاتا ہے، اور پھر ایسے ہی ماں باپ کے نخرے اٹھاتا ہے، پھر ایسے ہی جب ذمہ داری آتی ہے تو پھر اپنے کاروبار کی طرف دھیان دیتا ہے، اپنا بزنس مینٹین کرتا ہے، اس میں اپنے بزنس کو دیکھتا ہے، یعنی پھر اسی میں اور پھر دیکھ لیجئے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان کو بھی مینٹین کر کے جو ہے لائف اپنی گزارتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ ہم ہی انسان کیا کبھی اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا کبھی ہم اس ذات کے بارے میں سوچتے ہیں جس نے ہم کو بنایا ہے؟ یعنی وہ ذات جو اس بات پر ہم کو اس قابل بنائی ہے، اس ذات نے ہم کو، یعنی اس قابل ہم کو بنایا ہے کہ ہم دوسروں سے جو ہے ریلیشن بنا سکیں، دوسروں سے اچھے تعلقات قائم کر سکیں، اچھے دکھ سکیں۔ قرآن میں ہے کہ وہی اللہ پاک ہے جس نے تم کو کان دیا، تم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، تم کو سوچنے کے لیے دماغ دیا۔ اگر یہی دماغ اللہ نہ دیتا تو پھر وہ آدمی پاگل سمجھا جاتا ہے، بیوقوف ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس کی کوئی ویلیو معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں نہیں ہوتی ہے، اور پھر لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، اس کو جو ہے طرح طرح سے لوگ نام رکھتے ہیں۔ لیکن وہی دماغ اگر چلنے لگتا ہے تو پھر وہ انسان بہت دور بہت لمبی ترقی کرتا ہے، ایک جو ہے اس کے بہت سارے گولز وہ اچیو کرتا ہے۔ کب؟ جب دماغ اس کا کام کر رہا ہے۔ اور دماغ کب کام کر رہا ہے؟ جب اللہ نے، اس پیارے پروردگار نے اس کو صحیح جگہ پر رکھا ہے، یعنی اس کے دماغ میں کوئی خلل نہیں واقع ہوا، اس کا دماغ بالکل صحیح سالم ہے اور وہ بہت اچھے انداز میں یعنی چیزوں کو سمجھتا ہے، دیکھتا ہے۔ پھر ایسے ہی جو ہے اس کے اندر کی جو کوالٹیز ہے، اس کے اندر کی جو صفات اور خوبیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر خوبصورتی آتی ہے تو تکبر آتا ہے، جب انسان کے اندر نالج آتی ہے تو تکبر آتا ہے، جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو تکبر آتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، چاہے چاند پر پہنچ جائے، چاہے پھر دنیا کے کسی کنارے چلے جائے، چاہے پھر وہ کہیں اور چلے جائے، لیکن انسان ہی رہے گا، وہ خالق اور رب کے مرتبے کو یا اس کی ذات اور اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سی جو ہے کوالٹی ہمارے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے تو ہم تو جو ہے اتنی بلند جو ہے یعنی سمجھ لیجئے کہ ہم تکبر کرنے لگتے ہیں، ہم شیخی بگھارنے لگتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چاہے ہم کتنے ہی بڑے ہو جائے، تکبر ہم کو زیب نہیں دیتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے، لہٰذا اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے اور تکبر کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر آدمی، نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ انسان جتنا تواضع اختیار کرے گا، جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا، جتنا وہ جھکے گا، عاجزی، انکساری اور اس کے اندر تواضع ہوگا، اللہ اس کو اتنا ہی اونچا کرے گا۔
لہٰذا یہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہم خود سے جو ہے عزت نہیں کما سکتے ہیں، اور خود سے ہم عزت لوگوں کی لیے کہ لوگ ہم کو اچھا کہے، لوگ ہم کو بڑا آدمی سمجھے، یہ چند دنوں کی بات ہو سکتی ہے، چند لوگوں تک یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہر آدمی آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ ہاں، اللہ کی ذات کی طرف سے اگر یہ فیصلہ ہو جائے یا اللہ پاک اپنا محبوب بندہ آپ کو بنا لے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ پورے آسمان میں اعلان فرماتا ہے، پھر پورے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کی مقبولیت، اس کی محبوبیت پوری زمین میں پھیلا دی جاتی ہے۔ میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا، تو خلاصہ اور بات یہ ہے اصل کہ انسان چاہے کتنا بڑا ہو جائے، وہ جو ہے اس کو اپنے انسانیت یعنی انسان ہونے پر اس کو غور کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی حیثیت، انسان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک نطفے کی ہے، ایک گندے قطرے کی ہے، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہم کو اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے، ہم کو اپنا مقام یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم پڑتا ہے کہ اگر انسان اس وقت جو ہے مکرم معزز بن جاتا ہے جب اس کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، جب وہ نیک کام کرتا ہے اور اللہ کی ہر بات کو مان کر زندگی گزارتا ہے، اور اپنی حدود پار نہیں کرتا ہے، اپنی باؤنڈریز جو اسلام نے اللہ نے بتائی اس کو کراس نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ کا وہ محبوب بندہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے، یہ اللہ کے مقرب بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ لہٰذا خود بھی بچیں تکبر سے، خود بھی بچیں جو ہے بڑائی بیان کرنے سے، اور اپنے انسان ہونے کو، اپنی حیثیت کو یاد رکھیں، اور اگر ہم بچیں گے تو پھر ہماری دیکھا دیکھی پھر ہمارے بچے بھی ہم کو فالو کریں گے اور ہمارے مطابق چلیں گے، اور پھر ان کے اندر بھی تواضع آئے گا، انکساری آئے گی۔ اس لیے دو باتیں ہم کو اس ویڈیو میں معلوم پڑی ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے کہ ہم کو جیسے ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ویسے ہمیں اپنے رب کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور وہ یاد رکھنے کے طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، پھر ایسے ہی ہم جو ہے اللہ کی بتائی ہوئی ہر چیز پر عمل کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں، اور قرآن و سنت کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ ہے اصل اللہ کا خیال اور نبی کا خیال اور شریعت اور اسلام کی تعلیمات کا خیال رکھنا۔ اور پھر ایسے ہی دوسری چیز کہ ہم اپنے اندر تکبر آنے سے بہت زیادہ اس بات کا ہم خیال رکھیں، خیال کریں کہ ہمارے اندر تکبر پیدا نہ ہو، تواضع ہو، انکساری ہو۔ اسی میں مقبولیت ہوگی، اسی سے محبوبیت ہوگی، اسی سے ہم اللہ کے پیارے اور محبوب بندے بن جائیں گے انشاءاللہ۔